24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن تیسری جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 11 پر ہے۔ عنوان ہے مادہ۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس باب کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ مادہ اور اس کی مختلف حالتوں کو پہچان سکیں۔ مادہ کی مختلف حالتوں میں طبعی یعنی قابل مشاہدہ خصوصیات جیسے شکل و حجم کی بنیاد پر فرق جان سکیں۔ بچوں کو باب کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باب کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ محترم ٹیچر، اس باب کا عنوان ہے مادہ۔ پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ اس لفظ کا تلفظ ادا کرتے ہوئے ذرا سی احتیاط درکار ہے۔ اس لفظ کے دال کو شد کے بغیر نہیں لکھا جانا چاہیے، اور ظاہر ہے نہیں پڑھا جانا چاہیے شد کی آواز کے بغیر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو متن ہے اس باب کا، یہ جس چیز کے بارے میں ہے اسے دال پر شد کے ساتھ بولا جائے گا، یعنی مادہ۔ مادہ اگر آپ شد نہیں دیں گے، صرف میم الف دال ہے لکھیں گے یا بولیں گے، تو پھر ایک تو یہ ہے کہ اس کا تلفظ ہوگا مادہ مادہ مادہ، اور اس کے معنی ہوں گے مؤنث کے، یعنی فیمیل جنڈر ہے جس کو کہتے ہیں۔ سو اس کو مادہ لکھا بھی جائے گا اور شد کے ساتھ بولا بھی جائے گا۔ بچوں کو بتائیں کہ دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے بنتی ہے، اور کوئی ایسی چیز جو جگہ گھیرتی ہو اور جسمانی طور پر موجود ہوتی ہے مادہ کہلاتی ہے۔ یہ بڑی ایک وسیع سی تعریف ہے، یعنی ڈیفینیشن ہے مادہ کی۔ مثلاً سیب، آدمی، میز، ہوا، پانی، کمپیوٹر وغیرہ۔ بچوں کو بتائیں کہ ان کا اگلا باب مادہ کے بارے میں ہے، اور اسی سٹیج پہ انہیں یہ بھی بتا دیں، چونکہ وہ سائنس سے متعلقہ چیزیں بھی پڑھتے ہیں اور عین ممکن ہے کہ یہ لفظ ان کی نظر سے گزر چکا ہو اور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ وہ جانتے ہوں، تو انگریزی لفظ جو ہے میٹر، وہ آپ ان کو ضرور بتا دیں گے۔ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں۔ انہیں بتائیں کہ بچوں اس باب میں آپ پڑھیں گے سب سے پہلے یہ کہ مادہ ہے کیا، مادہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، مادہ کی تعریف کیا ہے۔ پھر وہ پڑھیں گے کہ مادہ کی حالتیں اور ان کی خصوصیات۔ اب حالتیں تین ہی ہیں مادہ کی، ٹھوس، مائع اور گیس۔ گیس تو اردو انگریزی دونوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھوس سالڈ اور مائع لکوڈ۔ اور پھر آپ انہیں بتائیں گے کہ وہ یہ بھی پڑھیں گے کہ مادہ یا میٹر کی مختلف حالتوں میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے، کوئی چیز دوسری چیز میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے، وجہ کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی جانب۔ ایٹم، ایٹم جتنا چھوٹا ہوتا ہے محترم ٹیچر، اتنا ہی شاید بچوں کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ بچے چونکہ اس کو کہتے ہیں نا کہ کنسیو نہیں کر پاتے، وہ ان کے تصور میں یہ نہیں آ سکتا کہ ایٹم ہوتا کیسا ہے۔ اب ایٹم کے معنی ہیں ذرہ، ریزہ، مادے کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جس کو جوہر بھی کہتے ہیں۔ حجم، وہ جگہ جو کوئی جسم گھیرتا ہے۔
اس لفظ کو محترم ٹیچر میری گزارش ہوگی کہ آپ بچوں کو درست تلفظ کے ساتھ بتائیے گا اور ان کو یہ تلقین بھی کیجیے گا کہ وہ اسے درست تلفظ کے ساتھ ہی پڑھیں، اس لیے کہ عام طور پر اسے حجم پڑھ دیا جاتا ہے۔ یہ لفظ حجم ہے، حجم۔ کوئی بھی باڈی، کوئی بھی جسم جو جگہ گھیرتا ہے وہ اس کا حجم ہے۔ اشکال، شکل کی جمع، شیپ، مائع، یہ لفظ بھی ایسا ہے محترم ٹیچر کہ آپ بچوں کو بتائیں گے کہ اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ عام طور پر اس کو مایا پڑھ دیا جاتا ہے، حالانکہ مایا اور لفظ ہے، یہ مائع ہے۔ مائع ایسی مادی چیز جو بہہ سکتی ہو، یعنی لیکوڈ، جیسے دودھ ہے، پانی ہے، تیل وغیرہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی طرف۔ یہ جو 3 چیزیں میں نے منتخب کی ہیں، پہلا ہے نقطہ ابال، جس کو بوائلنگ پوائنٹ کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے پہلے تو آپ بچوں کو یہ جو میجرز ہوتے ہیں، سینٹی گریڈ ہے، فارن ہائٹ ہے، یہ ان سے بھی متعارف کرائیں گے، اس لیے کہ تیسری جماعت کے بچے ہیں۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے جو سب سے بہترین حوالہ ہے محترم ٹیچر، وہ ہے انسانی جسم کا عام درجہ حرارت۔ اب یہ سینٹی گریڈ میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ فارن ہائٹ میں بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر زیادہ تر جو تھرمومیٹر استعمال ہوتے ہیں وہ فارن ہائٹ میں ہوتے ہیں، اور اسی لیے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ نشان بھی لگا ہوتا ہے تھرمومیٹر پر کہ 98.4 ڈگری فارن ہائٹ پر نارمل جو ٹیمپریچر ہوتا ہے انسانی جسم کا، وہ یہ درجہ حرارت ہے اس کا، یا پھر 37 سینٹی گریڈ ہے۔ اس حوالے کا مقصد اور فائدہ یہ ہوگا کہ بچے سمجھ جائیں گے کہ اچھا، انسان کے جسم کا جو درجہ حرارت ہے وہ 37 سینٹی گریڈ ہے۔ اب یہاں چونکہ ہم نے نقطہ ابال کو بھی سینٹی گریڈ میں بیان کیا ہے، بہتر ہے کہ آپ اسی کو کمپیئر کروائیں بچوں سے، ان کو بتائیں کہ انسانی جسم کا درجہ حرارت 37 سینٹی گریڈ ہے، تو نقطہ ابال یعنی اگر آپ پانی کو چولہے پر رکھ دیں تو وہ ابلے گا کب؟ جب اس کا درجہ حرارت 100 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے فریزنگ پوائنٹ۔ کتنا درجہ حرارت ہو، کتنے سینٹی گریڈ ہو تو پھر اس میں چیزیں جمنا شروع ہو جائیں، اس کو نقطہ انجماد کہتے ہیں اور یہ 0 سینٹی گریڈ پر چیزیں جمتی ہیں، جو فریزنگ پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ اب آخری نقطہ جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ مادہ کی حالت تبدیل کیوں ہوتی ہے۔ تو یہ پھر بچوں کو بتانے کے لیے یہی ایک وجہ ہے کہ درجہ حرارت میں تبدیلی کی وجہ سے مادہ کی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ اور عام طور پر دیکھا ہے میں نے کہ کتابوں میں مادہ کی جو حالت تبدیل ہونے کا سوال ہے یا مضمون ہے، اس کے لیے جو مثال سب سے زیادہ دی جاتی ہے وہ ہے پانی کی، یعنی پانی موجود ہے آپ کے پاس، تو پانی اگر درجہ حرارت کم ہوتا جائے تو پانی برف بن جاتا ہے، پانی اگر درجہ حرارت بڑھ جائے تو پانی بخارات کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی تینوں حالتوں میں موجود ہو سکتا ہے۔ اگر فریزنگ پوائنٹ پر چلا گیا پانی تو برف بن جائے گا، اور اگر درجہ حرارت بڑھ گیا تو وہ پھر بخارات میں تبدیل ہو جائے گا۔ گیس بھی، گیس بھی، مائع بھی اور ٹھوس بھی، اور تینوں حالتوں میں جو تبدیلی ہے اس کی وجہ درجہ حرارت ہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی طرف۔ پہلی سرگرمی صفحہ نمبر 86 پر یہ آخر میں دی ہوئی ہے، اور یہ ہے کہ 3 غبارے لیں۔ اب باری باری 2 غباروں میں پانی اور ہوا بھریں اور تیسرا غبارہ خالی رہنے دیں۔ ان تینوں غباروں کا بغور مشاہدہ کریں
اور ذیل میں دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ یہ 2 سوال آگے پھر غباروں کے وزن میں کیا تبدیلی واقع ہوئی اور تینوں غباروں کی اشکال میں کیا فرق نظر آیا۔ یہ سرگرمی محترم ٹیچر، یہ صفحہ 86 پر جس کا حاصل تعلم نمبر 2 ہے۔ یہ سرگرمی آسانی سے کروائی جا سکتی ہے۔ کلاس روم میں آپ یہ جو سوالات دیے ہوئے ہیں 2، یہ آپ منتخب بچوں سے سوالات پوچھیں، اور دیے گئے سوالات کے علاوہ بھی پانی اور ہوا کے حوالے سے، یعنی مادے کی مائع اور گیسی حالتوں کے بارے میں بات کریں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 87 پر جس کا حاصل تعلم 2 ہے، یہ ایک سرگرمی ہے۔ ایک برتن میں برف کے چند ٹکڑے ڈالیں اور اسے کچھ دیر کے لیے پڑا رہنے دیں۔ آہستہ آہستہ برف پگھل جائے گی۔ اب ان مشاہدات کی روشنی میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ یہ برف پگھلنے کا مشاہدہ ہے بنیادی طور پر۔ اب برف پانی میں کیسے تبدیل ہوتا ہے یہ تو بچے پہلے سے جانتے ہیں۔ ہاں، پانی کے گیس یعنی آبی بخارات میں تبدیل ہونے کی بھی بات کریں، اور اس میں آپ بچوں کو 2 چیزیں بتا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ گھر میں جب خواتین کچن میں کام کرتی ہیں اور پانی کسی ساس پین میں یا دیگچی میں آپ چولہے پہ رکھ دیں، تو وہ بچے اس کو پھر نوٹ کریں کہ وہ بخارات بن کر اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور دوسری مثال آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں بچوں کو کہ بارش کیسے ہو۔ اب پانی گرم ہو کر جب اس کا درجہ حرارت بڑھتا ہے تو وہ آبی بخارات بن کر اوپر جاتے ہیں۔ اوپر جب درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو وہ دوبارہ سے بارش میں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور اگر بہت کم ہے تو پھر وہ ژالہ باری ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تحت صفحہ 87 پر ہی یہ ایک سرگرمی ہے کہ درجہ حرارت کو ماپنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اسے تھرمامیٹر کہتے ہیں۔ یہ سرگرمی ہے تو نہیں، مگر میں نے آپ کی خدمت میں یہ تجویز کر دیا ہے کہ اس کو آپ سرگرمی بنا دیں۔ کمرہ جماعت میں آپ تھرمامیٹر لا کر چند بچوں کا درجہ حرارت معلوم کریں اور نارمل درجہ حرارت بتائیں۔ سینٹی گریڈ والا مل جائے، فارن ہائٹ والا مل جائے تو اسی حساب سے آپ بچوں کو پھر بتائیں گے، اور اس کے بعد نقطہ ابال اور نقطہ انجماد کا حوالہ بھی دیں۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔